مجبوریاں۔ لاکھوں کے حساب سے پاکستانی امریکہ میں رہائش پذیر ہیں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاکستان سے کوچ کر کے اس ملک میں آباد ہوئے ہیں۔ اچھی زندگی سے مراد روپے پیسے لے لیجئے، وہ تو انہیں مل جاتا ہے، مگر طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امریکہ کے جس گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، وہاں پر ایک ملازمہ جو کہ پاکستانی تھی، اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کیسے امریکہ میں بہتر روزگار کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ہر دکھ اور سکھ میں اس کا ساتھ دیا، اتنی محنت کی کہ دونوں نے مل کر کھانے پینے کی اشیاء کا سٹور کھول لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن پھر گئے، حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ بیوی نے سٹور پر جانا بند کر دیا اور گھرداری میں مصروف ہو گئی تھیں۔ لڑکے جو کہ جوان ہونے کو تھے، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک میاں کو کیا سوجی کہ اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن بیوی کو اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی، یہاں تک کہ اسے طلاق بھی دے دی۔ ایک روز اس کے بیٹے نے ماں سے کہا، امی، آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی ہے اور آپ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون کے ہوش جاتے رہے۔ جانچ پڑتال کی تو واقعی اس کے شوہر نے اس سے طلاق دے دی تھی۔ جب شوہر سے اس نے احتجاج کیا تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ بیچاری در بدر پاکستانیوں کے گھروں میں جا کر پارٹ ٹائم کھانے بنانے لگی تھی۔ اس خاتون کو میں نے اپنی میزبان کے گھر میں دیکھا تو وہ شکل سے بالکل بھی ملازمہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اتنی مذہب کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی کام لیا جائے، مگر اس بیچاری کی روزی کا مسئلہ تھا۔ میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو ہمیں یہاں کی انتظامیہ سے مدد لینی چاہیے تھی، یہاں کے قانون کے مطابق آدھا حصہ ہمیں جانا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اس شخص نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ یہاں کی انتظامیہ کو بتا سکتی۔ بے یار و مددگار بچوں سمیت الگ پاکستانی گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو نکال دیا تھا، مگر بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رہنے دیا ہے، ان کو بھی میرے ہمراہ گھر سے نکال دیا ہے۔ بچے بیچارے اس قابل نہیں کہ کچھ کما سکیں، میں محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہی ہوں۔ جوں ہی کسی قابل کے ہو جاتے ہیں تو اپنے شوہر پر مقدمہ دائر کر کے اپنا حصہ لوں گی۔ میرے مالک بہت اچھے ہیں، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی میں ان کی غیر موجودگی میں دیکھ بھال کرتی ہوں۔ وہ دونوں ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا حق دلوا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حق تو مل جائے گا، مگر شوہر تو ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایسے شوہر کے پاس رہنے سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ دکھ سکھ میں تم نے اس کا ساتھ دیا اور جب اچھے دن آئے وہ خوشحال ہوا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم اپنے مالک سے التجا کرتی رہو اور مقدمہ ابھی دائر کرو، پرانی بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری سنوائی نہ ہو۔ میری اس بات سے وہ دکھ بھرے لہجے سے بولی، میں ضرور مقدمہ کروں گی، کاش میاں پر میں کڑی نظر رکھتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب سٹور اچھا خاصا چل پڑا تو ایک امریکی عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی تھی اور سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی، مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں۔ واپس وطن کس منہ سے جاؤں، وہاں میری کتنی بےعزتی ہوگی۔ اس کی دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم و مجبور تھی،
نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم ہوں گی۔